ہار کو جہاں تک تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرا بلکہ آرٹیکل ایکسپٹ ٹو ایڈریس والا، اس میں نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے کہ آپ اگر ہار کو یعنی ڈیفیٹ کو اگر آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ریزننگ کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی پھر آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ میں کس وجہ سے ہارا، میں کس طرح سے جیت سکتا تھا۔ جب آپ یہ چیز اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے کہ آپ کڑنا، سڑنا، جلنا، ایموشنل ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگ جب شکست کھاتے ہیں، دنیا جہان میں دیکھ لیں، کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے کھیل رہی ہے میدان میں، فٹ بال کی ٹیم ہے، ہاکی کی ٹیم ہے، جب وہ شکست کھاتے ہیں تو ایک تو ان کے آپ نے دیکھا ہوتے ہیں دو چار لوگ ایموشنل رونا شروع کر دیتے ہیں سب کچھ، لیکن وہ حل تو نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ایک ہی چیز اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، which is very much important۔ اور وہ کیا ذہن میں رکھتے ہیں کہ بیٹھ کے اب اس کا انالیسس کریں، اس پورے کا تجزیہ کریں کہ ہم نے کہاں کہاں پر غلطی کی۔ کیونکہ دیکھیں ہر شخص جیتنے جاتا ہے، آپ بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جیتنے کے لیے تو داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ جب ہار جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں کہ یا تو آپ ایموشنل ہو جائیں اور اپنی ہار کو بڑھا دیں، اپنی ہار سے جڑی اذیت کو بڑھا دیں، اس سے جڑی تکلیف کو بڑھا دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ریشنل ہو جائیں، آپ یعنی ریشنل ہو کے عقل کو استعمال کرتے ہوئے صفاقانہ تجزیہ کریں کہ کہاں کہاں پر میں غلط تھا اور اس کو میں کیسے کیسے درست کر سکتا ہوں۔ یقین مانیے آپ اس دفعہ ویل انفارمڈ ہوں گے، اور پھر جب اس طرح کی صورتحال کا آپ حصہ بنیں گے تو پھر آپ ایموشنل نہیں ہوں گے اور آپ یقیناً اس سے جیت کر آئیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثالیں دی سپورٹس کی، گیمز کی، جس میں ہاکی وغیرہ کی، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک پلیئر اگر کسی ٹیم کے خلاف ایک ٹیم کھیلنے جا رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹیم کے اسٹرینتھ والے پلیئرز کو بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کہاں بہتر کھیلتا ہے، مجھے بیلنگ کراتے ہوئے کہاں خیال رکھنا ہے، یا وہ فٹ بالر ہے تو وہ کون سی سائڈ پہ یہ والے چار لوگ ہیں، دو لوگ ہیں جو یہاں سے آتے ہیں اور یہ گول کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں ہمیں کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اسی طرح زندگی ہوتی ہے، زندگی کی سچویشنز ہوتی ہیں، آپ کے سب کے سامنے سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کب کب اور کن کن باتوں پہ غصہ آتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کب کب اور کن کن باتوں کے اوپر غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب علم ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر اول تو آپ کو غصہ آنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اچانک تو نہیں آ جاتا۔ تو اگر آپ اپنے غصے کا انالیسس کریں گے کہ مجھے کب کب غصہ آیا اور اس کی کون کون سی وجوہات تھیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جو ہی آپ اس طرف جانے لگیں گے آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے پتہ ہے جس طرف بات جا رہی ہے نا، اس سے مجھے غصہ آئے گا اور غصہ میں میرے نقصان ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو روک کے آپ سمجھا سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو روک لیں گے، اپنے آپ کو سمجھا لیں گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ اس غصے کا آپ شکار نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ بات ہماری شروع ہوئی تھی شکست کو تسلیم کرنے سے، شکست کا مطلب صرف ہار جیت نہیں ہوتا۔ یقین مانیے ہم سارا دن ہر لمحہ اپنے آپ سے ہار رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو شکست نہیں دے پا رہے ہوتے، اپنے آپ سے شکست کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا وجود بنیادی طور پر ہمیں اس لیے عطا ہوا ہے کہ یہ غالب رہے، کس کے اوپر؟ ہمارے خیالات پر، اور ہمارے خیالات ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ جب ہمارے خیالات ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جہاں شکست کا امکان تک ہمیں ہوتا ہے کہ شاید اس طرح راستے میں ہمیں شکست ہوگی، تو شکست سے پہلے ہم شکست کھا لیتے ہیں۔ تو یہ خیالات کی شکست کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن آپ اسے ایکسپٹ کر کے دیکھیں۔ دنیا جہان میں کبھی بھی کوئی بھی خوفناک سے خوفناک واقعہ ہو، اس کے خوفناک واقعے کی اس حیثیت کو جب تک ایکسپٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کے متعلق کوئی پریکاشنری میئرز نہیں کر سکیں گے۔ زلزلے آتے ہیں، آپ کے علم ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں جیسے جاپان ہے، میرے خیال میں ایران بھی ہے، دو چار اور بھی ممالک ہیں ایسے جہاں پر بڑی کثرت سے زلزلے آتے ہیں۔ تو اب انہیں پتہ چلا کہ جس زلزلے کو ہم روک تو نہیں سکتے، تو کم از کم ہم اس میں اس کی تباہی کو کم کرنے کے اوپر تو سوچیں، اور اگر وہ زلزلے کے بعد صرف بیٹھ کے روتے دھوتے رہیں اور اس پر غور نہ کریں کہ اس کو کس طرح سے اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس کے لیے ایسے ایسے سریے بنائے، ایسی ایسی عمارتیں بنائی جو ایک خاص حد تک بو ہو کے واپس بھی آ جاتی ہیں، اور اس سے اس طرح سے نقصان نہیں ہوتا جس طرح ماضی بعید میں یعنی بہت پرانے دور میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ذاتوں کو بھی زلزلے نصیب ہوتے ہیں۔ آپ ہم سب کی ذاتوں کے اندر پتہ نہیں کتنے زلزلے آتے ہیں، اور ان کو مینج کرنا اور اپنی باڈی کو، اپنے دماغ کو اتنا فلیکسیبل کرنا تبھی ممکن ہے جب آپ شکست کو تسلیم کر لیں گے۔ جب تک آپ شکست کو تسلیم نہیں کریں گے نتائج بہتر نہیں نکلیں گے۔ اور یقین مانیے دنیا جہان میں جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں، بہترین سے بہترین ادب لکھے گئے ہیں، یہ سب کے سب خوشی کے لمحات کی عطا نہیں ہے، یہ سب کے سب اس دور کی عطا ہے جب بہت زیادہ انہیں دبایا جا رہا تھا، سپریس کیا جاتا۔ بہترین ترین لٹریچر کب نکلا ہے؟
जब बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था उस कौम को। इसी तरह दूसरी जंग अजीम को लेकर अगर आप देख लें, अब जंग अजीम से बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती ना, तो दूसरी जंग अजीम के नतीजे में जो टेक्नोलॉजी को तरक्की नसीब हुई है, तो अगर हम इन चीजों को भी देख लें तो हमें अंदाजा होता है कि शिकस्त को तस्लीम कर लेने से और फिर उसके ऊपर गौर करने से, इमोशनल से रैशनल हो जाने से हमारी जिंदगी के ज्यादातर मामलात के बेहतर होने के इम्कानात पैदा होते हैं। तो आपने इस घड़ी यही समझने की कोशिश करनी है कि वाकयात और हादसात तो रूनुमा हो जाते हैं, थिंग्स हैपन, हमारी जिंदगी में बहुत से मामलात होते हैं। अब उस वाकये के बाद उस वाकये को सानिहा हादसा ये सिर्फ वाकया बनाना, ये आपके तस्लीम करने से जुड़ा है। बहुत शुक्रिया सुनने का।